دو آدمی ایک ساتھ کام کرتے تھے آفس کے اندر، ان کے بچوں میں لڑائی ہوئی، تو جب بچوں میں لڑائی ہوئی تو ایک بچے نے جا کے گھر میں شکایت کی، تو اس کے وہ عورت بات کرنے لگی پڑوسن سے، تو ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ جب ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، آدمی جب رات کو آتا ہے تو عورت کا تو ماتھے کا ٹینک بھرا ہوا، اس کو تو اپنا ٹینک خالی کرنا ہے، اس نے سارا اونڈیلا پتا ہے کیا ہوا کیا ہوا، دیکھو اس نے یوں کیا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا، وہ جا کر میں بات کرتا ہوں، اور وہ غصے میں بات کرنے کے لیے گیا، ہاتھ میں کوئی چیز آئی، دونوں کی منہ ماری ہوئی، آدمیوں میں منہ ماری ہوئی، تو اسے اٹھا کر اسے سر پہ دے مارا، تو وہ بھی کچھ کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا گھر میں، اس نے بھی کوئی دو چیز پکڑی، اس سے اٹھا کر اس کو مارا، دونوں نے دوسرے کو زخمی کر دیا، دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں کے گھروں سے جنازے اٹھے تو دونوں کے بچے محلے میں باہر کھیل رہے تھے۔ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن میں تحمل، بردباری، معاملہ فہمی کم ہوتی ہے۔ اچھا یوں بولی، اب وہ عورت سے لڑنے جائے تو اس کی تو ویسے ہی مت حالت خراب ہوتی ہے، میں لڑوں گا تو عورت میرے کو بھی نہیں دعوت دے دے، تو وہ آدمی سے بات ہے، تو سامنے آدمی بھی سن کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی کیسٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کی بھی کیسٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، دونوں آ کر اپنی اپنی کیسٹ ایک دوسرے میں خالی کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ کسی جیل میں ایک مبلغ کا بیان تھا، بیان کے بعد سارے قیدی چلے گئے، ہمارے الحمدللہ جیلوں میں جو کام ہو رہا تو مبلغ جا کر مختلف مواقع پہ بیانات کرتے ہیں، پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، پھر لوگ اپنے بیرکس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قیدی مجھ سے ملا، مجھے کہنے لگا کہ میں قتل کے جرم میں اندر، تو میں نے اس کو پوچھا قتل کے بارے میں کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں، اس نے کہا کہ قتل کی اصل سبب غصہ ہے، غصے پر قابو نہیں رہتے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم، اس کے بال بچے بھی تھے، تو وہ جو غیر مسلم تھا وہ سفر پر روانہ ہوا، بچے گھر ہی میں تھے، اب رات کو ان کے بچے رویا کرتے تھے، تو معلومات کی کہ بچے کیوں اتنا روتے، تو پتہ چلا کہ گھر میں اندھیرا ہے اس لیے بچے روتے۔ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ میں بہت سارا تیل ڈالتے اور ان کے گھر بھجوا دیا کرتے کہ بچے روئے، تو بچے واقعی روشنی ہوتی تو چپ ہو جاتے تھے۔ اتنے میں وہ غیر مسلم سفر کر کے جب واپس لوٹا، گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے جو ساتھ جو پڑوسی ہے مسلمان، اس نے ہمارے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا کہ ہمارے بچے اندھیرے میں روتے تھے تو یہ اپنا چراغ دے دیتے تھے جس کی روشنی سے بچے چپ ہو جاتے تھے۔ تو باپ نے کہا کہ جس پڑوسی کی روشنی سے میرے اندھیرے گھر میں اجالا ہو گیا تو میں کفر کے اندھیرے میں کیوں رہوں، لہٰذا کلمہ پڑھ کر سارے مسلمان